دیتا ہے۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نصاب الصرف پڑھ رہے تھے، آج ہم انشاءاللہ عز وجل اس کا سبق نمبر 52 یعنی خاصیات ابواب کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 52 خاصیات ابواب کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ خاصیات یہ واحد ہے یا جمع، اگر جمع ہے تو کس کی جمع؟ دیکھیں بیان کر رہے ہیں کہ خاصیات خاصیتن کی جمع ہے، یعنی خاصیات جو ہے یہ واحد نہیں بلکہ جمع ہے۔ کس کی جمع ہے؟ خاصیتن کی جمع ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں اس سے مراد کسی فعل کے وہ زائد معنی ہیں جو اس کے مادے کے معنی کے علاوہ ہوں۔ کسی بھی فعل کے مادے کے معنی کے علاوہ جو زائد معنی ہوتے ہیں اسے خاصیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کسی فعل کے وہ زائد معنی ہیں جو اس کے مادے کے معنی کے علاوہ ہوں۔ مادے میں جو معنی ہے اس معنی کے علاوہ اس معنی سے زائد جو معنی اس فعل میں پائے جاتے ہیں اسے خاصیت یا خاصہ کہتے ہیں۔ مثلا لبنن کے معنی صرف دودھ کے ہیں۔ لبنن کا معنی کیا ہے؟ دودھ۔ اور البنت الناقۃ کے معنی ہے اونٹنی دودھ والی ہو گئی۔ البنت الناقۃ اس کا معنی کیا ہے؟ اونٹنی دودھ والی ہو گئی۔ تو اس میں دودھ والی ہونے کے معنی زائد ہیں۔ ٹھیک ہے، دودھ والی ہو گئی یہ معنی اس کے مادے میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو دودھ والی ہونے کا جو معنی ہے یہ معنی اس کے مادے کے معنی سے زائد ہے، اس لیے یہ خاصہ ہے، یہ خاصیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ تنبیہ نمبر 1، خیال رہے اس باب میں خاصیت یا خاصہ کے وہ معنی مراد نہیں جو مناطقہ کے یہاں مشہور ہیں۔ مناطقہ کے یہاں بھی خاصہ استعمال ہوتا ہے، منطقیوں کے نزدیک بھی خاصہ استعمال ہوتا ہے، مستعمل ہے، لیکن وہ دوسرے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ کون سے معنی میں؟ بیان کر رہے ہیں یعنی خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ یہ جو تعریف بیان کی گئی خاصہ کی یہ مناطقہ کے نزدیک ہے۔ ٹھیک ہے، خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ یعنی کسی شے کا خاصہ وہ ہے جو اس میں پایا جائے اور اس کے علاوہ دوسرے میں نہ پایا جائے۔ یہ جو تعریف ہے خاصہ کی یہ مناطقہ کے نزدیک ہے، منطقیوں کے نزدیک ہے۔ صرفیوں کے نزدیک یہ تعریف مراد نہیں ہے۔ اس باب میں یعنی جو ابواب میں جو خاصے پائے جاتے ہیں، ابواب میں جو خواص پائے جاتے ہیں اس سے مراد یہ خاصے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سو بیان کرتے ہیں بلکہ یہاں اس کے وہی معنی ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے، یعنی کسی بھی فعل میں اس کے مادے کے معنی سے جو زائد معنی پایا جاتا ہے وہ مراد ہے خاصہ سے۔ اس کو بیان کریں بلکہ یہاں اس کے وہی معنی ہیں جو اوپر ذکر کیے گئے، اس لیے کہ بہت سے خواص متعدد ابواب میں مشترک ہیں، یعنی بہت ایسے خواص ہیں، بہت سارے ایسے خاصے ہیں جو بہت سارے ابواب میں مشترک ہیں، یعنی بہت سارے ابواب میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی منطقیوں کے نزدیک تعریف کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا خاصہ وہ ہے جو اس میں پایا جائے اس کے علاوہ میں نہ پایا جائے، جبکہ صرفیوں کے نزدیک جو خاصہ ہے یہ مختلف ابواب میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے خاصے ہیں جو ایک سے زائد ابواب میں پائے جاتے ہیں،
ایک سے زیادہ ابواب پر مشتمل ہیں، مشترک ہیں، تو یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ خاصہ سے مراد وہ ہے جو اس کے مادے کے معنی سے زیادہ ہو، مادے کے معنی سے الگ ہو اور ایک زائد معنی ہو، وہ خاصہ سے یہاں مراد ہے۔ تنبیہ نمبر 2، اس باب میں ماخذ سے مراد فعل کا مادہ اشتقاق، یعنی جس سے فعل بنا، اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی جس سے فعل بنایا گیا، خواہ وہ مصدر ہو یا اسم جامد، ٹھیک ہے، وہ مراد ہوگا۔ اس باب میں ماخذ سے مراد فعل کا مادہ اشتقاق ہوگا۔ مادہ اشتقاق کسے کہتے ہیں؟ براکٹ میں بیان کر رہے ہیں، جس سے فعل بنایا گیا، خواہ وہ مصدر ہو یا اسم جامد۔ اس سے معلوم ہوا کہ فعل اسم جامد سے بھی بنتا ہے، جس طرح فعل مصدر سے بنتا ہے، اسی طرح فعل اسم جامد سے بھی بنتا ہے، اسم جامد سے بھی بنایا جاتا ہے۔ تو اگر فعل کو مصدر سے بنایا گیا ہو تو اس کا ماخذ مصدر ہوگا، اور اگر اس میں جامد سے بنایا گیا ہو تو اس کا ماخذ اس میں جامد ہوگا۔ تنبیہ نمبر 3، مدلول ماخذ سے مراد وہ معنی ہے جس پر ماخذ دلالت کرے، یعنی جس پر مصدر یا اس میں جامد دلالت کرے، یعنی فعل کو جس سے بنایا گیا ہے، اگر مصدر سے بنایا گیا ہے تو مصدر، اگر اس میں جامد سے بنایا گیا ہے تو اس میں جامد، ٹھیک ہے، یعنی جس پر مصدر یا اس میں جامد دلالت کرے، جس معنی پر، اسے مدلول ماخذ کہتے ہیں۔ دیکھیں، مدلول ماخذ سے مراد وہ معنی ہے جس پر ماخذ دلالت کرے۔ مثلا البنت الناقۃ میں فعل البنت کا ماخذ لبن ہے۔ البنت یہ فعل ہے، باب فعل سے ہے، ٹھیک ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ لبن، جو کہ اس میں جامد ہے، لبن سے اسے بنایا گیا ہے۔ اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ لبن دلالت کر رہا ہے، جس پر لفظ لبن جو ہے دلالت کر رہا ہے، وہ مدلول ماخذ ہے، اور وہ ہے کیا؟ دودھ، اسے بیان کر رہے ہیں۔ اور البنت کا ماخذ لبن ہے، اور مدلول ماخذ وہ ہے جس پر لفظ لبن دلالت کر رہا ہے، یعنی دودھ۔ تنبیہ نمبر 4، اس باب میں ذکر ماخذ کا کیا جائے گا، اور مراد ہر جگہ مدلول ماخذ ہی ہوگا، یعنی کہا جائے گا ماخذ، اور مراد کیا ہوگا؟ مدلول ماخذ، یعنی ماخذ کا جو معنی ہے، ماخذ جس پر دلالت کرتا ہے، وہ مراد ہوگا۔ مثلا فاعل کے صاحب ماخذ ہونے کی مثال میں کہا جائے البنت الناقۃ، تو اس کا مطلب ہوگا اونٹنی دودھ والی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کیا کہا گیا؟ فاعل کے صاحب ماخذ، صاحب ماخذ یعنی ماخذ والا ہونے کی مثال میں کہا گیا، فاعل ماخذ والا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ مدلول ماخذ والا ہو گیا، ماخذ جس پر دلالت کر رہا ہے، فاعل جو ہے اس کا صاحب ہو گیا، مدلول ماخذ والا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ فاعل کے صاحب ماخذ ہونے کی مثال میں کہا جائے، فاعل کے صاحب ماخذ ہونے کی مثال میں کہا جا رہا ہے البنت الناقۃ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اونٹنی دودھ والی ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی صاحب ماخذ یہاں ماخذ سے مراد ہے، نہ یہ کہ اونٹنی لفظ لبن والی ہو گئی، کیونکہ ماخذ البنت الناقۃ میں ماخذ کیا ہے؟ لبن۔ تو اگر ہم کہیں کہ یہاں فاعل جو ہے یہ صاحب ماخذ ہو گیا، یعنی البنت الناقۃ جو ہے یہ صاحب ماخذ ہونے کی مثال ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اونٹنی لفظ لبن والی ہو گئی، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اونٹنی دودھ والی ہو گئی۔ ذکر کیا گیا ماخذ کا، مراد مدلول ماخذ، بس یہ بتانا مقصود ہے۔ وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ غَيْرُ خَفِيٍّ، یعنی یہ ظاہر ہے، واضح ہے، روشن ہے اور پوشیدہ نہیں۔ بیان امثلہ میں ہر فعل کے ساتھ اس کا ماخذ، اور ماخذ کے ساتھ قوسین میں مدلول ماخذ بھی ذکر کر دیا جائے گا انشاءاللہ عز وجل، یعنی جب مثالیں پیش کی جائیں گی تو انشاءاللہ عز وجل پہلے ماخذ ذکر کیا جائے گا، یعنی جس سے اس فعل کو بنایا گیا، چاہے وہ اس میں جامد ہو یا مصدر، اسے ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ماخذ کا جو معنی ہے، جسے مدلول ماخذ کہتے ہیں، اسے براکٹ میں قوسین میں لکھ دیا جائے گا، ذکر کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تنبیہ نمبر 5، یہ بھی ذہن میں رہے
کہ خاصیات میں بیان کیے جانے والے تمام معانی سماعی ہیں، قیاس کو اس میں دخل نہیں۔ خاصیات میں جو معانی بیان کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے، یہ تمام معانی سماعی ہیں، یعنی یہ سب سننے پر موقوف ہیں، اس میں قیاس کا دخل نہیں کہ ہم قیاس کر کے کوئی بھی معنی پیدا کر دیں۔ تنبیہ نمبر 6، یہ بھی دھیان رہے کہ ضروری نہیں کسی فعل میں ایک وقت میں ایک ہی خاصہ پایا جائے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک فعل میں ایک ہی خاصہ پایا جائے گا اور اس کے علاوہ نہیں پایا جائے گا، یہ ضروری نہیں، بلکہ ایک وقت میں ایک سے زائد خواص بھی پائے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سے زائد خواص بھی پائے جا سکتے ہیں۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے اخرجت زیدن، اس کا معنی ہے میں نے زید کو نکالا۔ اخرجت زیدن، میں نے زید کو نکالا۔ اس میں تعدیہ اور تسعیر دونوں خواص پائے جا رہے ہیں، ایک خاصہ ہے تعدیہ اور ایک خاصہ ہے تسعیر۔ یہ دونوں خواص اخرجت زیدن میں پائے جا رہے ہیں۔ کس طرح پائے جا رہے ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تعدیہ اس طرح کہ خرجہ مجرد، یعنی خرجہ مجرد میں ثلاثی مجرد میں لازم تھا اور باب افعال میں آ کر متعدی ہو گیا۔ ثلاثی مجرد میں خرجہ کا معنی کیا تھا؟ نکلا، ٹھیک ہے، اور باب افعال میں آنے کے بعد کیا معنی ہو گیا؟ نکالا، یعنی لازم سے متعدی ہو گیا باب افعال میں آنے کی وجہ سے، تو یہاں پہ تعدیہ پایا گیا۔ اور تسعیر کس طرح پایا جا رہا ہے بیان کر رہے ہیں، اور تسعیر اس طرح کہ اس میں مفعول کو صاحب ماخذ کا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ مفعول کو صاحب ماخذ کرنے کا معنی، مفعول کو صاحب ماخذ کر دیا گیا ہے۔ اس مثال میں ماخذ کیا ہے؟ نکلنا، خروج، یہ ماخذ ہے، تو اس مثال میں مفعول کو یعنی زید کو صاحب ماخذ یعنی خروج والا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح اس میں تسعیر بھی پایا جا رہا ہے، اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور تسعیر اس طرح کہ اس میں مفعول کو صاحب ماخذ کرنے کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، کہ اس کے معنی یہ بھی ہیں جعلت زیدن ذا خروجن، یعنی میں نے زید کو خروج والا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اخرجت زیدن کا معنی کیا ہے؟ جعلت زیدن ذا خروجن، میں نے زید کو نکالا، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے زید کو نکلنے والا کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تعدیہ اور تسعیر دونوں خواص ایک ہی وقت میں پائے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ضروری نہیں ایک ہی وقت میں ایک فعل میں ایک ہی خاصہ پایا جائے گا، اس سے زائد خواص نہیں پائے جائیں گے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک وقت میں ایک فعل میں ایک سے زائد خواص بھی پائے جا سکتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔